بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پانی زیادہ پیا کرو، تھکاوٹ کم ہوگی۔ روزانہ گنے کا رس دوپہر کو بھی پی لینے سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ انار جسم کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ دودھ پینے سے قبل ایک گھونٹ نمکین پانی کا پی لینے سے جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ جب آپ کو پسینہ آ جائے تو نیم گرم پانی پی لو، تمہارے پھیپھڑے خراب نہیں ہوں گے۔ اگر کان بہتا ہو تو سرسوں کا تیل اور سفید پیاز کا پانی ملا کر کان میں چند قطرے ڈال لو، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ کچا ناریل دماغی کمزوری کے لیے مفید ہے۔ تھوڑا سا نمک کھا کر کام کرنے سے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ توتلے پن کا مسئلہ ہو تو مریض کو بندے کا جھوٹا کھلاؤ، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ روزانہ کیلے کھانا شروع کر دیں تو آپ کا وزن بڑھنے لگے گا۔ روزانہ واک کرنے سے انسان کی یادداشت تیز ہوتی ہے اور جسم فٹ رہتا ہے۔ پٹھوں کی کمزوری کے لیے 2 دانے چلغوزے کے رات کو چبا لیا کرو۔ پٹھوں کی کمزوری اور درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ کان میں تکلیف رہتی ہو یا کھجلی ہوتی ہو، کان میں درد ہو یا کم سنائی دیتا ہو تو کلونجی کے تیل کے 2 قطرے صبح اور 2 شام کو ڈال لو اور تیل سے 5 منٹ تک کانوں کی مالش کرو۔ کان کی ہر بیماری سے چھٹکارا ملے گا۔ اگر خون کو کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہو تو باقاعدگی سے بادام کھایا کرو۔ چھوٹی مکھی کا شہد لے کر 1 قطرہ آنکھ میں ڈال لو، نظر تیز ہو جائے گی۔ جو لوگ ناشتے میں شہد کا استعمال کرتے ہیں ان کی جلد چمکدار اور ملائم رہتی ہے۔ دانتوں کے لیے نیم کے درخت کی مسواک سب سے بہترین ہے۔ جوان رہنا چاہتے ہو تو بادام کا جوس پیا کرو۔ بالوں میں نہار منہ کنگھا کرنے سے خون کی روانگی تیز ہوتی ہے۔ زیادہ نیم گرم پانی کا استعمال کیا کرو، اس سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ کتاب پڑھنے سے قبل زیرہ کھا لینے سے پڑھا ہوا یاد رہے گا۔ بدن میں کمزوری محسوس ہو تو لوبیا کھاؤ۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ لیموں کا رس چوس لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ اگر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو باقاعدگی سے بادام کھایا کرو۔ کیلا کینسر کے مریض کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ ناشتے میں کھجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر میں مسور کی دال کا استعمال زیادہ کریں۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لانا ہے۔ پیپل کا پتا منہ پر باندھنے سے منہ کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ کچا امرود بھولنے کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے منہ پر جھریاں آنے لگتی ہیں۔ نہار منہ پودینے کی ڈلیاں کھا لینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ گنے کا جوس ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اس سے جگر مزید اچھا کام کرتا ہے۔ ہونٹ پھٹنے لگیں تو گائے کا کچا دودھ لگا لو۔ جن کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو وہ سوہنجنا کی پھلیاں پکا کر سالن کھایا کریں۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ جن کو اولاد نہ ہوتی ہو وہ جمعے والے دن یتیم مسکین بچوں کو کھانا کھلایا کریں، بہت جلد اللہ ان کو اولاد عطا کرے گا۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال زیادہ کرو۔ انار کے چھلکوں کی چائے پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کرو، یہ بچے کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ہے۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں سپرے کرو، گھر میں مچھر نہیں آئے گا۔ پاخانہ کرتے وقت اگر 5 منٹ سے زیادہ وقت لگتا ہے تو جان لو آپ کا معدہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ روٹی چبا کر کھانے سے گیس نہیں ہوتی۔ ناخنوں پر پالش لگانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ نہار منہ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نظر کی کمزوری کے لیے مچھلی کا سالن کھاؤ۔ الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ یادداشت کو تیز کرنا ہے تو نہار منہ کھجور کھاؤ۔ اگر کام کے بعد تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو پودینے کے پتے چبا لیا کرو۔ چائے کا استعمال جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگا لیں۔ سوتے وقت کبھی ٹائٹ کپڑے پہن کر مت سوئیں، اس سے گیس قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور نوعمر بچوں کی ہڈیاں بننا رک سکتی ہیں۔ موبائل کو اپنے پاس تکیے کے نیچے رکھ کر مت سوئیں۔ جوڑوں کے درد اور تکلیف سے نجات کے لیے مچھلی کھائیں۔ صبح کی سستی اور کہلی سے بچنے کے لیے ادرک کا استعمال ضرور کریں۔
دمے کی شکایت کی صورت میں پیاز کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ نفسیات کا کہنا ہے جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ پریشان سا رہتا ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتا ہے وہ توجہ چاہتا ہے، جو زیادہ سوتا ہے وہ بہت اداس ہے۔ انجیر کے استعمال سے گال گلابی ہوتے ہیں، معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے اور جسم میں طاقت آتی ہے، قبض اور بد ہضمی دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کا استعمال زندگی میں ضرور کرو، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ ناریل کے تیل میں لیمو کا رس ملائیں اور روزانہ لگائیں، اس سے ہونٹوں کی سیاہی بھی دور ہوگی اور ہونٹ گلابی بھی ہو جائیں گے۔ شہد کو 15 منٹ تک چہرے پر لگا کر چھوڑ دیں۔ مسوڑوں میں درد ہو یا سوجن تقریباً 5 گرام پھٹکڑی کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجئے اور جب پھٹکڑی پگھل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوڑوں پر مسل دو، جلد افاقہ ہوگا۔ اور دانتوں پر نیم کے درخت کی مسواک رگڑو، دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا۔ داڑھ، دانت میں شدید درد، چند قطروں سے فوری آرام۔ حسب ضرورت لونگ لے کر اس کو پیس لیں، اس پر لیمو کے چند قطرے ڈالیں اور متاثرہ دانت یا داڑھ پر لگائیں، انشاءاللہ درد سے فوری نجات مل جائے گی۔ مسوڑوں میں درد یا سوجن ہو، پیپ آتی ہو تو تقریباً 5 گرام پھٹکڑی کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجئے اور جب پھٹکڑی پگھل کر پانی میں گھل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوڑوں پر مل لیجئے۔ مسوڑوں میں درد یا سوجن ہو یا پیپ آتی ہو، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ دانت کے کیڑے سے نجات پانے کا آسان طریقہ، اگر آپ بازار کے کیمیکل ملی ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آئیں آپ کو خود گھر پر قدرتی اجزاء سے بنی ہوئی پیسٹ کا طریقہ بتاتے ہیں۔ دانت میں کیڑے بھی لگ جائیں تو یہ پیسٹ استعمال کریں، اس سے دانت کے کیڑے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اجزاء: نیم پاؤڈر 1 بڑا چمچ، بیکنگ سوڈا کے 3 بڑے چمچ، ناریل کا تیل 3 بڑے چمچ، پودینے کا تیل 15 قطرے،